بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 256 ہے، جس کا عنوان ہے باب صفت غسل الجنابہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے اور شرمگاہ کو دھوتے، پھر اسی طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، اور جب آپ کو اطمینان ہو جاتا کہ بال تر ہو گئے ہیں تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں دونوں پاؤں دھوتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ سبق میں ہو چکا ہے۔ یہاں غسل کی اقسام اور طریقہ اس کا ایک جامع خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے اور غسل کی اقسام کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں غسل کی اقسام قدر تفصیل سے ذکر کی جا رہی ہیں۔ غسل کی کیفیت اور طریقہ بھی ایک نظر دیکھ لیں، اور یہاں بھی غسل کی کیفیت کا بقیہ حصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس فائدے میں امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ ایک نہایت دقیق فقہی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا بلا شبہ مستحب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ اصل بحث یہ ہے کہ غسل جنابت کے آغاز میں جو اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں، چہرہ، ہاتھ، کلی، ناک وغیرہ، کیا یہ دھلائی حقیقی وضو شمار ہوگی جس سے ان اعضاء پر جنابت کا غسل بھی ادا ہو جائے گا؟ کیونکہ ان اعضاء کے بارے میں طہارت صغریٰ یعنی وضو اور طہارت کبریٰ یعنی غسل دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ ان اعضاء کو دھونا دراصل غسل جنابت ہی کا حصہ ہے، البتہ انہیں جسم کے باقی حصوں سے پہلے دھونا تعظیم اور شرف کے طور پر ہے۔ اس صورت میں وضو کے لیے الگ دھلائی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ طہارت صغریٰ طہارت کبریٰ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر ابن دقیق العید رحمہ اللہ ایک اور لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ وضوء الصلاۃ دراصل تشبیہ کے طور پر ہیں، یعنی ایسا وضو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھلائی جنابت کے غسل کے طور پر تھی، نہ کہ نماز کے حقیقی وضو کے طور پر۔ اگر یہ دھلائی واقعی نماز کے وضو کی نیت سے ہوتی تو پھر یہ کہنا درست نہ ہوتا کہ نماز والے وضو کی طرح، کیونکہ تشبیہ ہمیشہ 2 مختلف چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، لہذا جب ہم اسے غسل جنابت کا حصہ مانتے ہیں تو تشبیہ درست ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں مشابہت صرف ظاہری طریقے میں ہے، حقیقت میں نہیں۔ وبه قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں قتيبة بن سعید، دوسرے ہیں زہیر بن حرب النسائی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی ثقۃ، چوتھے ہیں علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، پانچویں ہیں علی بن مسہر القرشی الکوفی ثقۃ، اور چھٹے نمبر پر ہیں ابو قریب جن کا نام ہے محمد بن علا الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، ساتویں ہیں ابن نمیر جن کا نام ہے عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ ثبت، اور 8ویں نمبر پر ہیں ہشام بن عروہ جن کا تذکرہ سابقہ سند میں بھی ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ہشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ
فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث ابی معاویہ ولم يذكر غسل الرجلين۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا۔ اس روایت میں بھی پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، دوسرے ہیں وکی بن جراح بن ملیح الحافظ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ حدیث میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر نماز والا وضو کرتے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو الناقد جن کا مکمل نام ہے عمرو بن محمد بن بکیر البغدادی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں معاویہ بن عمرو بن محلب ثقۃ، اور تیسرے ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی ثقۃ ثبت سنی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق سوالات اور فوائد اور اس باب کی دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔